السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ محفل سعید میں موجود قابل احترام علماء اکرام، سامعین اعظام، اسلامی خواتین، خطبہ مسونہ کے بعد سورہ آل عمران کی 160 نمبر کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں مختصر سے وقت میں جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے اللہ کی مدد کب اور کن کے لیے آتی ہے۔ آج کل دیکھنے اور سننے سے جو بھی ہوش مند عقل مند ذی اسلام ہیں ان سے یہ بات مخفی اور پوشیدہ قطعاً نہیں ہے۔ دور حاضر میں جس پیمانے پر اہل اسلام کو مشق ستم یعنی ظلم اور تعدی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان کے اوپر مظالم کے جتنے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، انہیں ہر اعتبار سے جسمانی ہو یا معاشی ہو لاچار بے بس کیا جا رہا ہے، عزتوں کو نیلام کیا جا رہا ہے، اور ایسے ہی بڑوں سے چھوٹے تک معصوم بچوں تک کو بھی بہیمانہ، ظالمانہ اور سفاکانہ طریقے سے دنیا کے اندر قتل کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کے پرتشدد اور ظلم و جبر سے لبریز دور میں ہر ایک ذی اسلام کی یہ دیرینہ خواہش ہے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ رب العالمین کی مدد کیوں نہیں آتی؟ فلسطین کے جو حالات ہیں اور جس طریقے سے وہاں اہل اسلام کو زندگی جینے کے لیے قربانیاں، جانثاریاں پیش کرنی پڑ رہی ہیں، ان کے لیے عرصہ حیات تنگ سے تنگ کر دیا گیا ہے۔ کوئی چھوٹا سا بچہ اپنے چھوٹے بھائی کو کلمہ پڑھا رہا ہے کیونکہ وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی بچی اپنی والدہ کو تلقین کر رہی ہے کہ قولی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے۔ 3116 ابو داؤد کا جو ریفرنس ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، کیونکہ دنیا کی رخصتی پر اگر لا الہ الا اللہ نکلا تو رب العالمین اس کو توحید کے سبب جنت میں جانے کا ذریعہ بنائے گا۔ تو ایک چھوٹی سی بچی والدہ اپنے چھوٹے سے بچوں کو، بھائی کو، اور جو بھی ہیں، گھر کا بڑا ہے، گھر کے ملبے میں وہ کس کی جستجو کر رہا ہے، کس کی تلاش کر رہا ہے؟ اپنوں کی، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی، اہل و عیال کی۔
ایسا دردناک، المناک، کربناک، خوفناک اور خطرناک جو ظلم ہے تاریخ کے کسی باب میں نظر نہیں آیا۔ اس طریقے سے کبھی انسانیت سوز جاں طلب حرکت مسلمانوں کے ساتھ جو آج کے وقت میں کی جا رہی ہے شاید کبھی دہرائی گئی اور کبھی کی گئی ہو۔ اور 58 یعنی 58 ممالک ہیں اہل اسلام کے، اور وہ آنکھ ترچھی کرنے سے بھی ڈر رہے ہیں۔ آج ہماری یہ کیفیت ہے، یہ وقعت ہے اور یہ حیثیت ہے۔ تو حالات اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ رب العالمین کی مدد کب آئے گی۔ ہر ایک مسلم کا یہی سوال ہے کہ ظالمین سے انتقام کب لیا جائے گا، مجرمین کو، ظالمین کو ان کے کیفر کردار تک کب پہنچایا جائے گا۔ تو یہ عنوان دور حاضر سے بالکل منسلک اور متصل ہے۔ ہم اور آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ رب العالمین کی مدد کب آتی ہے اور کن کے لیے آتی ہے۔ وہ خوبیاں، وہ اوصاف اور ایسے ہی وہ قابلیت، وہ صلاحیت، وہ لیاقت پیدا کرنی ہوں گی کہ رب العالمین ایسے مدد کرے۔ یہ واقعات ہم نے سنے ہوئے ہیں، لیکن اس میں بھی یہ عبرت کا پہلو ہے۔ 68-69 سورۃ الانبیاء کی جو آیت ہے، جہاں حضرت ابراہیم کو سزا دی گئی، پوری قوم اکٹھا ہو گئی۔ قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، سبوں نے کہا نظر آتش کرو، انہیں ان کے کیفر کردار تک پہنچاؤ، اپنے معبودوں کی توہین کا بدلہ لو۔ وہاں پر اللہ نے حضرت ابراہیم کی اعانت کی، حضرت ابراہیم کی مدد کی، اور مدد کس انداز میں کی؟ جو ذریعہ ہے، وسیلہ ہے ہلاک کرنے کا۔ آگ کا کام کیا ہے؟ نظر آتش کرنا، جلا دینا، ختم کر دینا، جھلسا دینا۔ جب رب العالمین مدد کرتا ہے اور جس کی کرتا ہے تو پھر وہ ایسے بھی کرتا ہے۔ جو ہلاکت کے اسباب ہوتے ہیں عین اسے اللہ حفاظت کا سامان بنا دیتا ہے۔ ہلاکت کے اسباب کو رب العالمین حفاظت کا سامان بنا دیتا ہے۔ وہی ہوا، آگ میں حضرت ابراہیم ڈالے گئے، لیکن اللہ نے اعانت کی، اللہ نے مدد کی اور کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ جتنا آرام، جتنی راحت اس آگ کے مرحلے میں حضرت ابراہیم نے محسوس کی، پوری زندگی میں اتنا آرام اور اتنی راحت کبھی بھی محسوس نہیں کی۔ حضرت ابراہیم کی مدد ہوئی۔ ایسے ہی ایک دوسرے نبی حضرت یونس، 87 نمبر کی آیت کا ٹکڑا سورۃ الانبیاء میں ہی ہے۔ کہاں گئے، کس طرح سے وہ بڑی مچھلی کے پیٹ میں داخل کیے گئے۔ جب وہاں سے مدد کی دہائی لگائی، فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، رب العالمین نے ان کی صدا اور ندا تاریکی در تاریکی میں سے سنی۔ سمندر کی تاریکی ہے، بڑی مچھلی کا پیٹ ہے حضرت یونس جس میں جا سکتے ہیں۔ وہ مچھلی نگل گئی تھی، کتنی بڑی مچھلی ہوگی اندازہ کیجئے۔ تو مچھلی کا پیٹ اور سمندر کی تاریکی، وہاں سے بھی آواز لگائی اللہ بچا، اللہ مدد کر، میں ظالم ہوں، گناہوں کا اعتراف، اور ایسے ہی رب العالمین سے مدد کی دعائی۔ بس شرط یہ ہے انسان کے اندر وہ خوبی ہونی چاہیے جس سے اللہ کی مدد فوراً پہنچ جائے۔ رب العالمین کن کی مدد کرتا ہے یہ بھی آپ کے سامنے آئے گا۔ ہم اور آپ یہ نہ سوچے کہ آج یہ ظلم و ستم فلسطین کے اندر ہو رہا ہے، بہت سے ہیں جنہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کیوں؟ ان کے لیے ہے، وہ سامنا کر رہے ہیں۔ ویسے ایمان کا بنیادی اور اساسی تقاضا یہی ہے
کہ ہم اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے بھی پسند کریں۔ اور یہاں پر ایک وہ حدیث جس کا نمبر 6659 ہے صحیح الجامع میں، رسول اللہ نے ایک مثال دی، المؤمن لأہل الایمان بمنزلۃ الرأس للجسد۔ ایک مومن تمام مومن کے لیے کیسا ہوتا ہے؟ جیسے یہ سر ہے نا، پورا جسم اس سر کے لیے ہے۔ اگر سر میں دکھاوا ہے تو کیا صرف سر تنہا اکیلا ہی تکلیف محسوس کرے گا، یا پھر یعلم الجسد لما فی الراس؟ سر میں جو بھی تکلیف ہے اس تکلیف کی وجہ سے انسان کا پورا جسم تکلیف میں مبتلا رہے گا۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں یعلم المؤمن لأہل الایمان، دنیا کے کسی بھی کونے میں، کسی بھی خطے میں اگر مومنین پر مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، اذیتیں ہیں، ان کے ساتھ ظالمانہ سلوک ہے، تو ایمان والوں کو اس کا درد اپنے دل میں محسوس کرنا چاہیے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ لیکن دوری کی وجہ سے زیادہ تر لوگ یہی سوچتے ہیں ہمارے ساتھ تو نہیں ہے نا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ہمارے یہاں کے حالات بھی کچھ بہتر نہیں ہیں، اور ہم جو دیکھتے ہیں سنتے ہیں کس طریقے سے کفریہ نعروں پر اہل اسلام کو مجبور کیا جاتا ہے اور ان کا راستہ گھیرا جاتا ہے، اور نہ کہنے پر پھر ان کو اذیت کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو ہمارے یہاں کے حالات بھی اس بات کی طرف غمازی کر رہے ہیں کہ اب بھی اگر دین کی طرف پلٹ کے نہیں آئے اور ہوش کے ناخن نہیں لیے، رب العالمین جن کی مدد کرتا ہے اس اوصاف سے لیس نہیں ہوئے، متصف نہیں ہوئے، تو پھر آگے اللہ ہی خیر کرے۔ اس لیے ہم اور آپ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رکھیں، جب تک رب العالمین کی اعانت ہے، اس کی مدد ہے، اس کی نصرت ہے، ہم اور آپ اس جہاں کے اندر مستحکم ہے، مضبوط ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں زیادہ تر پڑھتے تھے، جیسا کہ الفاظ ہیں، چاہے 1510 نمبر ہو یا ایسے ہی 3551 ہو جو جامع ترمذی کی ہے، اور اس سے پہلے کا ریفرنس ابو داؤد کا ہے، کان رسول اللہ یدعو بہذہ الدعوات اللہم انصر لی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی۔ اللہ تو میری اعانت کر، اللہم اعنی ولا تعن علی، اللہ ہمیشہ تو میری مدد کر، میرے خلاف والوں کی مدد نہ کر۔ یہ رسول اللہ کی دعا ہوتی تھی۔ ہم اور آپ کو بھی اس طرح کی دعائیں کرنی چاہیے، اور چاہے اسلام ہی کی خاطر کے اسلام پر عمل پیرا رہیں، اس میں بھی اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت رسول اللہ بہت زیادہ مانگتے تھے، کیونکہ جب تک اللہ کی مدد نہ ہو انسان ایک چھوٹا سا جملہ لا الہ الا اللہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اس طرح کے کلمات بھی نہیں کہہ سکتا۔ اسی لیے 1522 ابو داؤد کا ریفرنس ہے، حضرت معاذ ابن جبل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کی تھی کہ میں ایک دعا کے تعلق سے آپ کو یہ وصیت کرتا ہوں، کبھی بھی کسی بھی نماز کے بعد اسے کبھی ترک مت کرنا۔ وہ دعا اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہ میں تیری مدد کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، تو میری اعانت کر، میری مدد کر کہ میں تیرا ذکر کر سکوں اور ایسے ہی تیری شکر گزاری کر سکوں، تیری بہترین عبادت کر سکوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خاطر بھی اللہ سے مدد کا سوال کیا، دنیاوی اعتبار سے بھی، جان کی سلامتی ہو، مال کی سلامتی ہو، عزت کی سلامتی ہو، وقار کی سلامتی ہو، اس کے تعلق سے بھی اللہ سے مدد کا سوال کیا۔
کیوں؟ رب العالمین کی مدد ہم اور آپ کے لیے، اہل ایمان کے لیے بے انتہائی ضروری ہے۔ اگر اللہ مدد کرے گا تو پھر ہم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ آیت کریمہ جو پڑھی گئی ہے 160 نمبر کی سورہ آل عمران کی، جس میں کہا گیا اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اللہ اگر تمہاری اعانت کرے، تمہاری مدد کرے تو پھر پوری دنیا بھی تمہارے خلاف ہو لیکن وہ تم پہ غالب نہیں آ سکتی۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، لیکن اگر اللہ ذلیل کر دے، اللہ رسوا کر دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو پھر کون ہے جو اس کی ذلت اور اس کی رسوائی کے بعد تمہاری اعانت کرے گا، تمہاری مدد کرے گا۔ یہ آیت کریمہ واضح طریقے سے ہم اور آپ کو سبق اور درس دے رہی ہے کہ جب تک اللہ کی نصرت ہے، مدد ہے، ہم غالب ہیں۔ لیکن اگر اللہ ہی نے ہمیں ذلیل کر دیا تو پھر پوری کائنات مل کے بھی ہماری اعانت کرے اور ہمیں عزت دینا چاہے تو وہ عزت نہیں دے سکتے۔ سوال یہ ہے کہ رب العالمین مدد کن کی کرتا ہے؟ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ اللہ کن کی مدد کرتا ہے۔ مثلاً مومنین، اہل ایمان، اللہ ان کی اعانت کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے۔ 51 نمبر کی آیت ہے سورہ غافر کی، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، ہم اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے بعد بھی، جس دن گواہ کھڑے کیے جائیں گے، حشر کی عدالت میں بھی مدد کریں گے رسولنا، جو ہمارے رسول ہیں ان کی، والذین آمنوا، اور جو مومنین ہیں ان کی۔ یہ آیت کریمہ کیا بتلاتی ہے کہ رسول کی مدد اللہ کرتا ہے۔ مثلاً بہت سے موقع تھے، اب ایک واقعہ ہے، اس میں بھی عبرت ہے کہ کس طریقے سے رسول اللہ کی فوراً مدد ہوئی۔ 15,190 مسند احمد جو تخریج شدہ کتاب ہے، 15190، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے، واقعہ مشہور ہے، لیکن مدد کی بات کہ کیسے رسول کی مدد اللہ نے فوراً کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار پکڑ کے ایک شخص جو اس وقت صاحب اسلام نہیں تھے، اللہ کے نبی سے کہنے لگے مَن یمنعک منی، یا محمد کون بچائے گا؟ سیدھا سا جواب اللہ۔ یہ جملہ کون بچائے گا؟ اللہ۔ آج ہم پر بھی مصیبتیں بہت طاری ہوتی ہیں، یہ کلمات کہ اللہ تو ہماری اعانت کر، تو ہماری مدد کر، ہم اپنی زبان سے بہت مرتبہ نکالتے ہیں، لیکن کیا مصیبت کے لیے جو امداد مانگی گئی ہے، مدد ملتی ہے؟ آج جو بھی دنیا میں ہو رہا ہے اس کے ازالے کے لیے کہ اہل ایمان سے مصیبتیں ختم ہو جائیں اور اہل ایمان سے جو بھی تکلیفیں ہیں یہ دور ہو جائیں، کتنی دعائیں کی گئی، کتنی دعائیں کی جا رہی ہیں، کہاں کہاں دعائیں کی جا رہی ہیں، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ ہم رسولوں کی اور جو رسولوں کے سچے وفادار تابعدار ہوتے ہیں، اہل ایمان ہوتے ہیں، ان کی اعانت کرتے ہیں۔ رسول کی مدد اللہ نے کیسے کی؟ ایک شخص تلوار سونت کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا محمد بتائیے اب آپ کو کون بچائے گا؟ صرف جواب میں رسول اللہ نے یہ کہا کہ اللہ بچائے، اور کیا ہوا؟ فَسَقَطَ السَّيْفُ مِنْ يَدِهِ، تلوار ہاتھ سے گر گئی، فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ، رسول اللہ نے اٹھائی اور کہا مَن يَمْنَعُكَ مِنِّي، اب تجھے کون بچائے گا؟
تو پھر وہ کہنے لگا کہ آپ بہتر یا معاف کرنے والے بن جائیں، تلوار کو ہاتھ میں پکڑ کے جو لوگ گردن کی معافی دیتے ہیں آپ ویسے ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ چھوڑ دیا اور آپ نے جاتے جاتے اس سے یہ بھی کہا کہ شہادتین کا اقرار کر لے۔ اس نے کہا شہادتین کا اقرار تو نہیں کرتا، لیکن ایک عہد ضرور کرتا ہوں کہ کبھی بھی آپ سے اور آپ کی قوم سے قتل یا ایسے ہی لڑائی جھگڑا نہیں کروں گا، ان لوگوں کا ساتھ بھی نہیں دوں گا جو آپ کی قوم سے جنگ و جدل کرتے ہیں۔ یہ واقعہ بہت بار سنا ہوا ہے، لیکن اس واقعے میں عبرت اور نصیحت کیا ہے؟ صرف اللہ کا نام لیا رسول اللہ نے، مدد آ گئی، تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی اور رسول اللہ کے ہاتھ میں وہ تلوار آ گئی۔ رسولوں کی اللہ مدد ایسے کرتا ہے۔ اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار ہوئے، وفادار ہوئے، جانثار ہوئے، قرآن نے تو کہا نا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، تو ہم رسولوں کے پیروکاروں کی، جو مومنین ہوتے ہیں ان کی بھی مدد کرتے ہیں۔ ایمان چاہیے۔ آج کل جو لوگ بھی مصیبت میں ہیں، تکلیف میں ہیں، آفت میں ہیں، رب العالمین ان کی آفت مصیبت کو دور کرے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ان کا امتحان بھی ہو اور ان کے لیے ان کے ایمان کا اختبار بھی ہو، نہیں تو زیادہ تر یہی ہے کلام مجید کے اندر جو بتلایا گیا کہ انسان پر چھوٹی یا بڑی جو بھی مصیبت آتی ہے وہ ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ 30 نمبر کی آیت سورہ شورا کی، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تم میں سے جس کسی کو جو مصیبت پہنچتی ہے وہ ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ 165 نمبر کی آیت کا ٹکڑا سورہ آل عمران کا، أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ۔ غزوہ احد میں صحابہ اکرام کو مصیبتیں پہنچی، سورہ آل عمران کی آیتیں ہیں 151 152 اور اس کے بعد کی آیتیں کہ کتنے شہید کیے گئے اور کتنے قیدی بنائے گئے۔ 70 کی تعداد میں صحابہ شہید کیے گئے تھے اور ایسے ہی 70 قیدی بنائے گئے تھے۔ پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، جو صحیح مسلم کی روایت ہے 1789 اور اس کے بعد 1791 1792 کہ رسول اللہ کے 4 دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کا سر یہ پورا خون کے اندر شرابور ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کافرین کے نرغے میں آ گئے۔ آپ نے وہاں پر اپنی حفاظت اور اپنی حمایت کا صحابہ سے بھی سوال کیا کہ کون ہے جو میری جان بچائے گا۔ اس ساری مصیبتوں کے بارے میں قرآن سوال کرتا ہے، اولما اصابتکم مصیبہ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا، تمہیں مصیبتیں بڑی بڑی پہنچی، جب پہنچی تم نے کہا یہ کہاں سے آئی؟ قل هو من عند انفسکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یہ ہاتھوں کی کمائی ہے۔ آج جو کچھ بھی اہل اسلام کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں قرآن کریم کی یہ آیات دلالت کرتی ہیں کہ اہل اسلام جو اللہ سے، رسول اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں، اسلام فالو کرنے یا اسلام کی تعلیمات اپنانے کے قائلین ہیں، انہوں نے جس طریقے سے اسلام کو اپنانا چاہیے، اسلام کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، ویسی زندگی نہیں گزاری۔ تو کلام مجید میں رب العالمین نے کئی جگہوں پہ کہا کہ ہم اہل ایمان کی مدد کرتے ہیں، جیسا کہ 47 نمبر کی آیت کا ٹکڑا ہے سورہ روم کا، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہر کلمہ گو، ہر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والا، اللہ اس کی اعانت نہیں کرتا، اللہ اس کی مدد نہیں کرتا۔ مومن ہونا چاہیے، اگر وہ مومن ہے تو رب العالمین اس کی مدد کرے گا، اس کی اعانت کرے گا۔ آج کا ایمان دیکھیے، ہم اور آپ جس سماج میں ہیں، جس معاشرے میں ہیں، زیادہ تر لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں وہ بھی کلمہ گو ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے ہیں،
لیکن کیا وہ تقاضے پورے کرتے ہیں؟ قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ یوسف کی 106 نمبر کی، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان میں سے اکثر لوگ ایمان کے دعوے دار ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اکثر لوگ ایمان کے دعوے دار ہیں، وَهُمْ مُشْرِكُونَ، حالت یہ ہے کہ وہ مشرک ہیں۔ جب ہمارا ایمان شرک کی غلاظتوں سے لبریز ہوگا، ایمان میں شرک موجود ہوگا، چاہے جہالت کے اعتبار سے ہی ہو، نادانی کے اعتبار سے ہی ہو، نہیں معلوم ہے کہ یہ کام یہ کارنامے شرک ہیں، ایک انسان کیے جا رہا ہے، توحید سمجھ کے کر رہا ہے، لیکن پھر بھی اگر ایمان کے اندر شرک ہے تو ایسا ایمان اللہ کو کبھی بھی مقصود نہیں ہے، کیونکہ انسان جب تک اپنے ایمان کو شرک سے پاک نہیں کرے گا دوزخ سے نہیں بچایا جائے گا، اللہ کے عذاب سے وہ نہیں بچ سکتا۔ 82 نمبر کی آیت کا ٹکڑا ہے سورہ انعام کا، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ بھی ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد اگر اپنے ایمان کو جو ظلم عظیم ہے، شرک ہے، اس سے نہیں ملایا تو پھر اولئک لہم الامن، یعنی الامن من النار، ان کے لیے دوزخ سے بچنے کا ذریعہ ہے یہ ایمان، اللہ دوزخ سے بری کر دے گا اور انہیں ہدایت یافتہ بنائے رکھے گا۔ اللہ نے کیا شرط رکھی؟ ایمان میں شرک کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے۔ آج دیکھ لیجئے اللہ کی مدد نہ آنے کی سب سے بڑی وجہ، اللہ کی مدد نہ آنے کی سب سے بڑی وجہ یہی مومنین جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے ہیں، غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ کس سے مدد مانگتے ہیں؟ غیر اللہ سے۔ جب ہم نے اللہ کے خاصات اس کے بندوں کے حوالے کیے، اس کی مخلوق کے حوالے کیے، تو پھر ہمارے لیے اللہ کی طرف سے جو نصرت کے مدد کے دروازے تھے وہ بند کر دیے گئے۔ ایک انسان اپنی زبان سے کہتا ہے، یا معین الدین چشتی پار لگا دے میری کشتی، اور اس کے بعد اس طرح کے الفاظ جیسا کہ حضرت علی وغیرہ کے تعلق سے نعوذ باللہ کہا جاتا ہے، ناد علی مظہر العجائب یا مظہر العجائب، ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب، کل غم وہم سینجلی بولایتک یا علی یا علی، نعوذ باللہ۔ عجیب کرامات کرنے والے، معجزات کا ظہور کرنے والے اور کرشمے دکھانے والے حضرت علی کو اے انسانوں بڑی سی بڑی مصیبت میں بلاؤ گے، استغاثہ کرو گے، دعوت دو گے، چاہے جلب منافع کے لیے ہو، کوئی چیز چاہیے اس کے حصول کے لیے، یا دفع ضار کسی مصیبت کا خاتمہ کرنا ہے اس کے لیے، نعوذ باللہ، حضرت علی کو بلاؤ، ہر غم میں ہر مصیبت میں حضرت علی حاضر ہو جائیں گے، اور ان کی ولایت سے کہ اللہ سے جو ان کی دوستی ہے، اللہ سے جو ان کا رشتہ ہے، اس کی وجہ سے تمہاری یہ مصیبت یہ تکلیف حضرت علی خود دور کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ آج دیکھ لیجئے یہی حالت ہے کہ بندوں نے اللہ سے نہیں مانگا، بندوں نے اللہ سے مدد اور نصرت کا سوال نہیں کیا، بلکہ خود اپنے ہی جیسے لاچار، بے بس، مجبور اور عاجز بندوں سے، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے، چاہے یہ 15 نمبر کی آیت کا ٹکڑا ہو سورہ فاطر کا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے سامنے فقیر ہو۔ اس فقیری میں محمد الرسول اللہ بھی شامل ہے، اس فقیری میں محمد الرسول اللہ بھی شامل ہیں، تم سب کے سب فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، قابل تعریف بے نیاز کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے،
اور ایسے ہی 7273 یہ آیات سورہ حج کے اخیر کی، جس کا ایک ٹکڑا ہے ضعف الطالب والمطلوب، پکارنے والا اور جس کو یہ پکار رہا ہے یہ دونوں ہی کمزور ہیں، یہ دونوں ہی بے بس ہیں۔ اب جب پکارنے والا تو بے بس ہے ہی، لیکن جس کو پکارا جا رہا وہ بھی بے بس ہو، نہ وہ سن سکتا ہے نہ وہ سمجھ سکتا ہے۔ جب وہ سن ہی نہیں سکتا، سمجھ ہی نہیں سکتا، تو جواب کیا دے گا؟ اور جب جواب ہی نہیں دے سکتا تو پھر بڑھ کے مصیبت کا ازالہ کیسے کر سکتا ہے؟ 197 نمبر کی آیت ہے سورہ اعراف کے اخیر کی، یہ امت کی حالت زار ہے، یہ ایمان ہے آج کے مومنین کا۔ والذین تدعون من دونی لا يستطيعون نصركم ولا نصرهم ولا انفسهم ينصرون۔ اللہ کو چھوڑ کر کے تم کن کو بلا رہے ہو؟ اللہ کو چھوڑ کر کے تم کنہیں پکار رہے ہو؟ جب وہ خود دنیا کے اندر بقید حیات تھے، پیروں میں کانٹا چبھ جاتا تو اتنی سی مصیبت کو وہ اپنے سے دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ جو اپنی زندگی کے اندر اپنی مصیبت دور نہ کر سکے، جو اپنے آپ کے حامی اور ناصر پوری طرح بن نہ سکے، اپنے نفع اور نقصان کے مالک نہ بن سکے، وہ تمہاری مصیبتیں دنیا سے چلے جانے کے بعد کس طریقے سے دور کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دو ٹوک لفظ میں کہا نا، 188 سورہ اعراف کی ہی آیتیں ہیں، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ نبی کہہ دیجئے مجھے اپنی ذات کے تعلق سے بھی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں ہے، مگر اللہ جتنا چاہے۔ اور وہ آیات ہیں چاہے 3536 اس طرح کی سورہ زمر کی آیتیں ہیں جس میں کہا گیا ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضر او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمتی۔ اللہ اگر مجھے نقصان پہنچانا چاہے، پوری کائنات مل کر کے وہ نقصان سے مجھے بچا نہیں سکتی، یہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ مجھے اللہ اپنی رحمت سے ہمکنار کرنا چاہے، پوری کائنات مل کر کے مجھے اس رحمت سے محروم نہیں کر سکتی۔ تو جب ایمان صحیح معنوں میں ہوگا تو رب العالمین اعانت اور مدد کرے گا۔ دیکھیے کچھ تھے کلام مجید میں بھی ان کی اعانت کا تذکرہ ہے، ایک طرف ابھی ایمان کا اظہار ہوا اور دوسری طرف اللہ نے جو ان کو مقصود تھا وہ عنایت کر دیا۔ 126 نمبر کی آیت ہو سورہ اعراف کی، یا اسی طریقے سے سورہ طٰہٰ کے اندر ہے 72 اور 73 نمبر کی، حضرت موسیٰ کی حمایت جس وقت جادوگروں نے حاصل کر لی اور انہیں مان لیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، ایمان لے آئے ان کی شریعت پہ، تو فرعون نے کیا کہا کہ موسیٰ ان کے بڑے ہیں، اور پھر جو جادوگر فرعون ہی کے بلانے پہ آئے تھے ان سے کہا کہ اب تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ جواب میں انہوں نے کہا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا۔ یہ ایمان، ہم دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں، جو کرنا ہے کر لو، قسم ہے پیدا کرنے والے کی، والذی فطرنا، قسم ہے اس کی جس نے ہم کو پیدا کیا، فاقض ما انت قاض، فرعون تجھے جو سزا دینی ہے وہ سزا دے دے۔ فرعون نے سزا تجویز کی، لیکن جادوگروں نے بھی اللہ سے دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اللہ تو ہمیں بہت زیادہ صبر عنایت کر اور اسلام کی حالت میں وفات دے۔ ادھر دعا کی گئی، مدد مانگی گئی، رب العالمین کی طرف سے مدد مل گئی۔ فرعون نے بہت ہی خطرناک انہیں سزا دی، لیکن یہ دنیاوی سزا توحید سے پھرا نہ سکی، استقامت سے ہٹا نہ سکی۔ تو جب ایمان انسان کا سچا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، مستحکم ہوتا ہے، تو رب العالمین سوال کرنے پر، مانگنے پر فوراً عنایت کرتا ہے۔ جادوگروں نے فوراً صبر کی مدد مانگی، اللہ نے انہیں وافر مقدار میں صفت
صفت صبر عنایت کی اور اسلام کی حالت میں انہوں نے خاتمہ مانگا، رب العالمین نے انہیں خاتمہ بالخیر عنایت کیا۔ تو ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ ہم جب بھی سوال کریں رب العالمین ہمارا سوال پورا کرے، ہم اعانت مانگے، مدد مانگے، رب العالمین ہماری اعانت مدد کرے۔ اسی لیے 103 نمبر کی آیت کا ٹکڑا ہے سورہ یونس کا، جس میں کہا گیا ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا كذلك حقا علینا ننجی المؤمنین۔ ہم اپنے رسولوں کو ہر مشکل سے بچاتے ہیں، یہ اللہ کہہ رہا ہے ثم ننجی رسولنا، ہم اپنے رسولوں کو ہر مشکل سے بچائیں گے، والذین آمنوا صحیح معنوں میں جو رسولوں کے پیروکار ہوں گے۔ آج کردار میں دیکھیں، اخلاق میں دیکھیں، سرتا پیر عادات اور اطوار میں دیکھیں، ہم دور دور تک رسول اللہ کے اسوے کے مطابق نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے مطابق ہماری زندگی نہیں ہے۔ تو جب ہم رسول کی لائی ہوئی شریعت سے بیزار ہوں گے، دور ہوں گے، مخالفت میں ہوں گے، تو اعانت اور مدد کیسے کیے جائیں گے؟ اللہ کی طرف سے نصرت کیسے آئے گی؟ مدد کیسے آئے گی؟ قرآن کریم کہہ رہا ہے رسولوں کو اور اہل ایمان کو سخت سے سخت مصیبتوں سے اللہ نجات دیتا ہے، اور آگے یہ بھی کہا گیا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طریقے سے تا قیامت ہم نے یہ ہم پر حق واجب کر لیا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اپنی ہی طرف سے یہ بات ہم نے ہمارے لیے لازم کر لی، مومنین کو ہم نجات دیتے رہیں گے، ظالمین سے، مجرمین سے، معاندین سے، ان سب سے مومنین کو ہم بچاتے رہیں گے، یہ بات ہم نے واجب کر لی ہے۔ آج دنیاوی اقتدار کی بات آئے یا ایسے ہی دنیاوی غلبے کی بات آئے، آپ کلام مجید سے پوچھئے پہلی خوبی اور پہلی صفت کلام مجید نے کیا بیان کی ہے؟ کن لوگوں کو اللہ دنیا کے اندر غلبہ دیتا ہے؟ یعنی آج ہم مقہور ہیں، مظلوم ہیں، اسی وجہ سے اس طریقے سے ظلم کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں نا، تو ہم یہ چاہت کرتے کاش اقتدار ہوتا، ہم یہ چاہت کرتے کاش حکومت ہوتی، ہم غالب ہوتے، تو آج ہم رفعت اور ارتقاء کی منزلیں طے کروائے جاتے۔ لیکن کلام مجید سے آپ پوچھئے 55 اور 56 سورہ نور کی آیت ہے، اہل ایمان سے وعدہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، مومنین سے جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کریں گے۔ ہمارے یہاں ایک ہی ایمان ہے، ایک ہی جز ہے، صرف زبان سے کہنا، دل میں بھی اس کی تصدیق ہے نہیں معلوم، اور عمل سے ثبوت بالکل نہ کے برابر ہے۔ ایک انسان لا الہ الا اللہ کہتا ہے نا، پھر اس کا ثبوت ہے رکوع کرنا، سجدہ کرنا۔ 77 نمبر کی آیت ہے سورہ حج کے اخیر کی، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، ایمان والو اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو جس کے لیے فلاح اور بہبودی کی ضمانت ہے، یعنی اللہ کی عبادت کے بعد ہی کامیابی ملے گی، تو کیا کرو؟ ارکعوا واسجدوا، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ کی سب سے بڑی عبادت یہی ہے۔ ہم اور آپ اپنے آپ کا جائزہ لیں، ہم میں سے کتنے ہیں صحیح طریقے سے رکوع کرتے ہیں؟ یعنی جن رکوع کے ہم پابند کیے گئے، جن سجدوں کے ہم پابند کیے گئے، نمازوں کی حفاظت ہمارے یہاں کتنی ہے؟ ایسے ہی جتنے بھی اہل اسلام ہیں ان کی بات کہ ان کے یہاں عملی توحید کا ثبوت کتنا ہے، جبکہ ایمان کا لازمی حصہ ہے عمل۔ اگر آپ عمل سے مومن نہیں نا تو پھر یہ منافق ہے۔ عمل سے اگر کوئی انسان مومن نہیں تو وہ کامل ہی نہیں ہے، اور یہ علامت منافق کی ہے کہ وہ زبان سے کہتے ہیں، اگر دل کے اندر بھی اس کا خلاف ہے تو پھر تو اعتقادی منافق، لیکن اگر دل میں اس کا خلاف نہیں جو زبان سے کہا گیا اور عمل سے مخالفت کرتے گئے، تو پھر جو 58 نمبر کی حدیث صحیح مسلم کی 4 من کن فی کان منافقا خالصا، تو یہ جو عملی کوتاہیاں ہیں، اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف،
وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ کہ ایک انسان جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو گالی گلوچ کرتا ہے، اور اسی طریقے سے امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو غداری کرتا ہے۔ یہ جو بھی عملی خلاف ورزیاں ہیں، کیا یہ مومنین کی نشانی ہے؟ یہ مومنین کی علامت ہے؟ نعوذ باللہ، یہ منافقین کی علامت ہے، یہ منافقین کی نشانی ہے۔ تو قرآن کریم میں جہاں اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ ہم اہل ایمان کو غلبہ دیں گے، رتبہ دیں گے، حکومت دیں گے، وہاں اللہ نے پہلے مومن اور عمل صالح کی قید لگائی، اور اس کے بعد ایمان اور عمل صالح نام کس چیز کا ہے؟ 5-6 نمبر کی آیت میں کہا گیا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری ہی عبادت کرو گے، میرے ساتھ کبھی بھی کسی کو شریک نہیں کرو گے۔ آج مسجد آباد ہو یا نہ ہو، لیکن غیر اللہ کے جو بھی آستانے ہیں، غیر اللہ کے جو بھی گھرانے ہیں، وہاں مردوں کی بھیڑ نہیں ہے، وہاں خواتین تک کی بھیڑ ہے۔ جہاں انسان کی عزتیں بھی نیلام ہوتی ہیں، پھر بھی وہ گھر آباد ہیں۔ جہاں ایمان نیلام ہوتا ہے، توحید نیلام ہوتی ہے، پھر بھی وہ گھر آباد ہیں۔ وہاں پر کیا کچھ نہیں ہوتا، لیکن انسان اللہ کے گھر میں نہیں آ رہا، غیر اللہ کے آستانے پہ گردن جھکائے، سر جھکائے، اور شرک کفر کی ضلالت میں مقید ہو کر کے وہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ مومن ہے، نعوذ باللہ۔ تو کلام مجید میں اللہ نے یہ پہلی خوبی بیان کی کہ جنہیں دنیا کے اندر عزت ملے گی، رفعت، بلندی ملے گی، مدد ملے گی، ان کے اندر ہماری عبادت کا جذبہ ہونا چاہیے، وہ شرک کرنے والے نہیں ہونے چاہیے۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ آج یہ عذاب ہی ہے، اگرچہ ٹھیک ہے فلسطین کے تعلق سے رسول اللہ کی کچھ پیشین گوئیاں ہیں، ہم اور آپ یہ مانتے ہیں، جیسا کہ کچھ حدیثیں ہیں 2483 نمبر کی، اور اس کی تصحیح 403 ہے، 503 ہے، سلسلہ صحیحہ کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا اذا فسد اہل الزمان فالایمان باہل الشام، جب پورا زمانہ ہی بگڑ جائے گا، لوگ ایمان سے مرتد ہو جائیں گے، جگہ جگہ کفر کا راج ہوگا، تو پھر ایمان باقی کہاں رہے گا؟ ایمان وہی فلسطین اور اس کے گرد و پیش، اس زمانے میں جسے شام کہا گیا، مسجد اقصی 1408 یہ ابن ماجہ کا ریفرنس ہے۔ اس مسجد کی فضیلت صرف اتنی سی ہی کافی ہے، اگر اسے کہہ دیا جائے۔ حضرت سلیمان نے 3 دعا کی تھی، حضرت اسحاق نے یہ مسجد بنائی، اور اس کے بعد ریبلڈ حضرت سلیمان نے کی مسجد اقصی۔ 3 دعا ان کی ہے، رسول اللہ کہہ رہے 2 دعا تو اللہ نے زندگی میں قبول کی، اور 1 دعا مجھے امید ہے کہ اللہ ضرور قبول کرے گا، یہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ پہلی دعا تھی اللہ مجھے فیصلہ کرنے کی ایسی صلاحیت دے جو تیرے فیصلے سے ہمیشہ ملے، وہ صلاحیت دی گئی۔ اس کے بعد ایسی حکومت جو 35 نمبر کی آیت سورہ صاد کی، جو میرے بعد کسی کو بھی نہ ملے، وہ بھی دی گئی۔ تیسری، یہ مسجد جو بنائی گئی ہے، اللہ یأتی احد الی ھذا المسجد لیصلی رکعتین، اللہ جو آدمی اس مسجد میں آئے 2 رکعت نماز پڑھنے کے ارادے سے، اس کو ایسے بنا دے ولدتہ امہ، وہ اپنے گناہوں سے ایسے ہی پاک ہو جائے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں اس تیسری دعا کے تعلق سے حضرت سلیمان کی یہ دعا بھی اللہ ضرور قبول کرے گا۔ یہ مسجد اقصی کی فضیلت ہے۔ 2 رکعت جس نے اس مسجد میں ادا کی، چاہے فرض یا نفل، وہ گناہوں سے ایسے ہی پاک صاف کر دیا جائے گا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو ان کا ایمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فضیلتیں بیان کی ہیں، جو ریفرنس اس سے پہلے دیے گئے ایک مسند احمد کی روایت بھی ہے 17005 نمبر کی، اس میں یہاں تک ہے ایک صحابی نے کہا آپ میرے لیے کچھ ممالک ہیں جن کی خیریت، جن کی بہتری کے لیے آپ نے دعا کی ہے، چن دیجئے مجھے کہاں جانا چاہیے۔
یعنی وہ کہنا چاہتے تھے کیا یمن کی طرف جانا چاہیے، یمامہ کی طرف جانا چاہیے، شام کی طرف جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اللہ کے سب سے بہترین بندوں کے لیے روئے زمین کی سب سے بہترین جگہ شام کی جگہ ہے، میں تیرے لیے وہی جگہ پسند کرتا ہوں، اگر طاقت ہے جا سکتا ہے تو چلا جا۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ اللہ نے میرے لیے اور میری امت کے لیے اور ان کے ایمان کے لیے حفاظت کا قلعہ اگر کسی جگہ کو بنایا ہے تو وہ شام کو ہی بنایا ہے جہاں مسجد اقصی ہے۔ فلسطین کا جو علاقہ ہے بہت فضیلت ہے، ان کا جو ایمان ہے وہ ایمان بڑا ہی مضبوط ہے، اور علماء نے اسی تناظر میں یہ بات کہی ہے کہ آج جس طریقے سے وہ ظلم و ستم کا سامنا کر رہے ہیں، ایک طرح سے رب العالمین اتنے بڑے ایمان والے ان کے ایمان کا اختبار اور ان کے ایمان کا امتحان لے رہا ہے۔ اور یہ حدیثیں پیش کی گئی ہیں 2398 نمبر کی، جو کہ ترمذی کے اندر ہے، اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ مصیبت کا نشانہ اس دنیا کے اندر انبیاء بنائے جاتے ہیں، طرح طرح سے ان کو ستایا جاتا ہے، ان کی عزتوں پر حملہ ور ہویا جاتا ہے، یا پھر ایسے ہی عرص حیات ان کا تنگ کر دیا جاتا ہے، نعمتیں ان سے چھینی جاتی ہیں، ان کو یا ان کے گھرانے کو مشق ستم بنایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد انبیاء کی راہ پہ چلنے والے، ان کے نقش پا کی پیروی کرنے والے جو مومنین ہوتے ہیں وہ دنیا میں سب سے زیادہ مصیبتوں کے شکار کیے جاتے ہیں۔ تو جو اہل فلسطین دور حاضر میں برداشت کر رہے ہیں، یہ علماء نے کہا ہے ان کے ایمان کا اختبار ہے، ان کے ایمان کا امتحان ہے، کیونکہ جو ایمان میں جتنے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں آزمائشیں بھی ان کے لیے اتنی ہی کڑی ہوتی ہیں۔ تو بات یہاں سے نکلی کہ کلام مجید میں اللہ نے کہا کہ جب تک میری عبادت کرو گے، شرک نہیں کرو گے، اقتدار دیے جاؤ گے۔ اور حدیث میں یہ بات واضح ہوئی ہے، آج جو بھی دنیا میں ہو رہا ہے عذاب الہی ہے۔ کچھ لوگ جن کا الگ سے تذکرہ کرنا تھا ابھی ہم نے آپ کے سامنے کر دیا، نہیں تو ہمارے ساتھ جو بھی پریشانیاں معاشی ہو، جسمانی ہو، گھریلو ہو، اولادی ہو، مالی ہو، کسی بھی طرح کی پریشانی، یہ زیادہ تر ہمارے گناہوں کا سبب ہے۔ آج جو بھی اذیتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، انسان کے گناہ کا رزلٹ ہے، گناہ کا نتیجہ ہے۔ 41 نمبر کی آیت، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو سورہ روم کی ہے، یہ اس لیے کہ ہم نے جو اللہ کا حق ہے صحیح معنوں میں وہ ادا ہی نہیں کیا۔ 7373 یہ حدیث ہے، اور اسی طریقے سے 6500 یہ دونوں صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں۔ حضرت معاذ ایک موقع سے ردیف تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری پہ پیچھے سوار تھے، پوچھا رسول اللہ نے ما حق اللہ علی العباد، اللہ کا اپنے بندوں پر حق کیا ہے؟ اللہ کا حق ہم اور آپ پر کیا ہے؟ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا۔ آج یہ حق زیادہ تر بندوں نے ادا ہی نہیں کیا۔ اللہ کا حق اس کے بندوں پر یہ ہے کہ وہ اسی کی ہی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کبھی بھی کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اگر یہ حق جو بندہ ادا کرے گا تو پھر رسول اللہ یہ بھی پوچھتے ہیں وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ، اور ویسے بندے کی کوئی مجال نہیں کہ وہ اللہ پر اپنا حق جتا سکے، لیکن یہ رب کا کرم ہے، یہ اللہ کا رحم ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے اپنے اوپر اپنے سے ہی یہ حق واجب کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھ پر میرے بندوں کا یہ حق ہے کہ جو میری عبادت کرے، میرے ساتھ کبھی بھی کسی کو شریک نہ کرے، میں ہرگز کبھی بھی اسے عذاب نہ دوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ تو جو دنیا میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، توحید پرست ہیں،
عذاب نہیں آتا۔ اگر عذاب آ رہا ہے تو یوں سمجھیے ہمارے ایمان کے اندر نقص ہے، ہماری توحید کے اندر خلل ہے۔ یہ پہلی وجہ ہے جس کی وجہ سے رب العالمین کی فتح یا ایسے ہی نصرت، حمایت، امداد انسان کو حاصل ہوتی ہے کہ اس کا ایمان مستحکم ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے۔ ایسے ہی اللہ پر بھروسہ، آج انسان اپنی طاقت پہ بھروسہ کرتا ہے، دنیاوی وسائل پر بھروسہ کرتا ہے، لیکن اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں کرتا۔ اور اگر بھروسہ ہے بھی تو جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں۔ 159 نمبر کی آیت کا ٹکڑا ہے سورہ آل عمران کا، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ نبی اگر آپ کو کوئی کام کرنا ہے اور عزم ہو چکے ہیں تو پھر آپ اللہ پر توکل کیجئے، کیونکہ اللہ توکل کرنے والے کو، بھروسہ کرنے والے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ جب بھروسہ کیا گیا تو آپ دیکھیے 249250 سورہ بقرہ کے اندر کس طریقے سے طالوت ہیں، ان کا لشکر ہے، رب العالمین نے ان کو فتح یاب کیا۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ ایک چوٹی نما لشکر بہت ہی کم تعداد پر، کم اسلحے سے لبریز، کس کے سامنے گیا؟ جو پہاڑ نما ہے، لیکن اللہ پر توکل ہے، بھروسہ ہے، اور دعا کی گئی ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین فہزموہم باذن اللہ۔ رب العالمین پر بھروسہ ہونا چاہیے، اور بھروسے کے اندر بھی وہ قوت، وہ طاقت ہونی چاہیے کہ ہم فوراً مدد کا سوال کریں تو مدد آ جائیں۔ حضرت طالوت کی طرف سے جب مدد مانگی گئی جالوت کے لشکر کے خلاف تو رب العالمین نے فوراً امداد کی، پہاڑ نما لشکر تھا، زیر کر دیا اور اس کو شکست خوردہ بنا دیا۔ لیکن آج کل حالات یہ بھی ہیں، ہم میں رب العالمین پر اعانت نہیں ہے۔ جو دنیاوی وسائل ہیں، کیونکہ ہمارا رشتہ دنیا سے، مادیت سے بڑا ہی گہرا ہو گیا ہے، اور جب ایک انسان اللہ کو بھولے گا، اللہ کی مدد کو بھولے گا، اللہ کو پکارنا بھول جائے گا تو پھر وہ ذلیل کیا جائے گا، کمزور سے کمزور بنایا جائے گا۔ اسی لیے 257 نمبر کی وہ حدیث ابن ماجہ کی جس میں کہا گیا من جعل الہم ہم معاد کفاہ اللہ ہم دنیا۔ جو آدمی دنیا میں صرف آخرت کے لیے جیتا ہے، اللہ سے رشتہ منسلک رکھتا ہے، رب العالمین اس کی دنیا کے لیے ہمیشہ کافی رہتا ہے۔ دنیا میں جو بھی مصیبتیں، تکلیفیں آئے، رب العالمین ان تکلیفوں کو دور کرتا ہے۔ وَمَنْ جَعَلَ الْهُمُومِ، جو شخص دنیا کے اندر یہ چاہیے وہ چاہیے، یعنی دنیا حاصل کرنے کے لیے ہی پوری زندگی گزار دیتا ہے، وہ دنیا کا بندہ بنا رہتا ہے۔ آج ہم اور آپ کی کیا کیفیت ہے؟ یہی ہے کہ ہم دنیا میں مادیت پرست ہو گئے ہیں، دنیا حاصل کرنے والے ہو گئے ہیں، دنیا کی طرف بھاگنے والے ہو گئے ہیں۔ لم یبال اللہ فی ای اودیۃ ہلک، رب العالمین کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ ہلاک ہو، تباہ ہو، برباد ہو، اس کا اور اس کا لقمہ بنایا جائے، اس کے ذریعے اس کے ذریعے رون دیا جائے۔ جو شخص دنیا میں محض دنیا کے لیے جیتا ہے، آخرت کی تیاری نہیں کرتا، اللہ کو نہیں پکارتا، اللہ کی طاقت اور اللہ پر اعتماد بھروسہ نہیں کرتا، اس کی اعانت اور اس کی امداد نہیں ہوتی۔ تیسرا سبب، جب انسان اپنے معاش میں اور اپنے رزق میں حلال اختیار کرتا ہے، تب جا کر کے وہ اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے 3462 جو ابو داود کے اندر ہے، اور 11 نمبر سے سلسلہ صحیحہ کے اندر تصحیح موجود ہے۔ اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم باذناب البقر، جب تم لوگ سودی کاروبار کرو گے اور ایسے ہی مویشیوں سے دل لگا لوگے، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرَعِ،
کھیتی یہ تمہارا مشغلہ ہو جائے گی، یعنی تجارت ہو، کھیتی ہو، دنیاوی معاش ہو، اسی میں ہی رہو گے۔ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادِ، جس مقصد کے لیے دنیا میں پیدا کیے گئے ہو، اللہ کی عبادت کرنا، اس کو بھول جاؤ گے۔ سلط اللہ علیکم ذلّا، تو رب العالمین ذلت کے سیاہ بادل طاری کرے گا۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دشمنان تمہارے اوپر مسلط کر دیے جائے، جو تمہیں ذلیل کرے، جو تمہیں رسوا کرے۔ پھر لا ينزعہ، وہ ذلت کے بادل جو طاری کیے جائیں گے نہیں چھٹیں گے، نہیں ہٹائے جائیں گے۔ حتی ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ اپنے دین کی طرف پلٹ کے آ جاؤ۔ یہ حدیث ہم اور آپ کے روز مرہ کے حالات، نام و نہاد اہل اسلام کے حالات کی عکاسی کر رہی ہے۔ اس حدیث میں جو بھی بتلایا گیا کہ سودی کاروبار یہ ہمارا پیشہ بنا ہوا ہے، کیونکہ مدد مانگنے کے لیے، نصرت مانگنے کے لیے انسان کو دعا کرنی پڑتی ہے، اور دعا کی قبولیت کا بنیادی میزان ہے یا بنیادی معیار ہے کہ جو انسان حلال کھاتا ہے، حرام سے بچتا ہے، اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ جو شخص حرام میں مبتلا رہتا ہے، اوپر سے نیچے تک تجارت کی پوری لگام یا ایسے ہی تجارت کا پورا دار و مدار حرام ہی پر ہے، تو پھر ایسے شخص کی دعائیں سجدوں میں ہی کیوں نہ ہو، گھنٹوں گھنٹوں تک ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے 1015 جو کہ ریفرنس ہے صحیح مسلم کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے ذریعے بتلاتے ہیں، آپ کہتے ہیں ان اللہ امر بہ المؤمنین کما امر بہ المرسلین، رسولوں کو جو حکم دیا مومنین کو بھی وہی حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، رسولوں پہلے پاکیزہ غذا اختیار کرو پھر نیک اعمال کرو۔ اہل ایمان کو بھی یہی کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، سورہ بقرہ کی 172 نمبر کی آیت، جو ہم نے پاکیزہ رزق دیا ہے اسے کھاؤ، اس کے بعد شکر گزاری کرو۔ پہلے رزق حلال ہے، پھر عبادت ہے، یہ رسولوں کو بھی ہے، یہ اہل ایمان کو بھی ہے۔ لیکن جب ایک انسان رزق حرام اختیار کرے گا، یہ پیشین گوئی ہے رسول اللہ کی، حالات اس بات کی صراحت غمازی کرتے ہیں۔ دوسری روفائن صحیح بخاری، یأتی علی الناس زمان لا یبالئ المرء ما اخذ من الحلال ام من الحرام، ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا کہ لوگ لینا جانیں گے، صرف مال آ رہا ہے، آنا چاہیے، کہاں سے آ رہا ہے، کیسا آ رہا ہے، اس کی تمیز فراموش کر دیں گے۔ آج یہ تمیز ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کے دلوں سے فراموش ہو گئی ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ امتیاز نہیں رکھتے کہ یہ مال حلال طریقے کا ہے یا حرام طریقے کا۔ لالچ اور حرص کا مادہ اس قدر غالب ہو گیا ہے کہ انسان جہاں سے بھی کثرت اور وفرت سے بآسانی مال حاصل کر سکتا ہے، آنکھ بند کر کے اس کی طرف بھاگتا ہے اور وہ ذریعے معاش اختیار کرتا ہے۔ آج اہل اسلام ہی کے نام آپ کو سر دست نظر آئیں گے جو جوا کھیلنے میں پیش ہیں، شرابی یا نشہ آور چیزیں خرید و فروخت کرنے میں پیش ہیں، ان میں غیروں کے نام آپ کو بہت بعد میں نظر آئیں گے۔ جو لوگ اہل اسلام ہیں حرام تجارت میں پیش آگے وہی ہیں، کیوں؟ جس ذریعے سے بآسانی کثرت اور وفرت کی شکل میں مال آ رہا ہے، بس ہمیں وہ ذریعے تجارت اختیار کرنا ہے۔ حلال ہے حرام ہے اس کا امتیاز ہمیں تو کرنا ہی نہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ لیں گے لیکن یہ تمیز بھول جائیں گے کہ جو لیا جا رہا ہے وہ حلال بھی ہے یا حرام بھی۔ تو جب سودی کاروبار کو ہی ایک انسان اپنی تجارت بنائے گا، ترقی تجارت سمجھے گا، اور آگے جو کہا گیا
کہ دنیا میں رہنے، مویشیوں سے دل لگانے، یا پھر کھیتی سے، کاروبار سے الفت اور انسیت رکھنے، اس کو ہی وہ دنیاوی زندگی کا ماحصل سمجھے گا۔ عبادت جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کو وہ بھول جائے گا، تو پھر رب العالمین اس کے لیے ذلت کے بادل طاری کرے گا۔ تو جب تک ایک انسان حلال غذا نہیں کھائے گا، حرام غذا سے اجتناب نہیں کرے گا، وہ مدد کے لیے جتنی بھی دعائیں کرے، امداد کے لیے جتنا بھی سوال کرے، اس کا یہ سوال اللہ کے یہاں قبول نہیں۔ جیسا کہ اس حدیث میں رسول اللہ نے کہا، رجل اشعث واغبر یطیل السفر، ایک انسان پراگندہ حال ہے، مسافر ہیں، دور دراز کے سفر پہ نکلا ہوا ہے۔ سفر قبولیت کا باعث ہے جس سے دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ پریشانی یہ بھی انسان کی دعا کو جلد قبول کروا سکتی ہے۔ 62 نمبر کی آیت کا ٹکڑا جو کہ سورہ نمل کا امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے مصیبت زدہ کی مصیبت فوراً دور کرتا ہے جب وہ حالت مصیبت میں اللہ سے صدا اور ندا لگاتا ہے۔ تو ایک انسان سفر پہ بھی ہے، مصیبت زدہ بھی ہے، یا رب کے کلمات بھی کہہ رہا ہے کہ اے رب میری یہ دعا قبول کر لے، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ مطعمہ حرام، ملبسہ حرام، وغذی بالحرام فأنا یستجاب لذلک، اس کا پہننا یہ حرام کا ہے، ایسے ہی اس کا کھانا یہ حرام کا ہے، تو پھر اس کی دعا کہاں سے قبول کی جائے گی؟ یہ سبب ہے کہ جب انسان اپنی غذا یا ذریعہ معاش میں حلال اختیار نہیں کرے گا، اللہ کی نصرت، اللہ کی حمایت، اللہ کی مدد اسے حاصل نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جب تک اللہ کے دین کی ایک انسان مدد نہیں کرے گا، اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا۔ یہ جتنا بھی بیان کیا گیا سب اسی سے ہی منسلک ہے۔ آج ہم اور آپ مدد سے اس لیے محروم ہیں، یہ قاعدہ ہے، کلام مجید میں کئی جگہوں پہ اللہ نے بیان کیا۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 7، ان تنصروا اللہ ینصرکم، لوگو تم اللہ کے دین کے حامی بنو، اللہ تمہارا حامی بنے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہماری زندگی میں جب تک دین روشن رہے گا، ہمارے گھر میں جب تک دین کا چراغ جلے گا، ہمارے سماج میں جب تک دین پھیلتا رہے گا، عزت، سربلندی، مدد، نصرت، یہ سب رب العالمین کی طرف سے ہمیں حاصل ہوگی۔ 16,957 نمبر کی حدیث ہے، بہت بہترین حدیث ہے، اور ایک صحابی اسی حدیث کو اپنے گھرانے کے تعلق سے، خاندان کے تعلق سے بطور مثال بیان بھی کرتے ہیں۔ حدیث یہ ہے، ہو گیا لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، جہاں جہاں رات و دن پہنچے ہیں وہاں وہاں اللہ کا دین پہنچے گا۔ لا يترك الله بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله فيه بعز عزيز او ذل ذلیل، کوئی بھی گھر روئے زمین کا چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم اپنا دین وہاں پہنچائیں گے۔ آج ہمارے گھر میں بھی ماشاءاللہ دین پہنچا، ہمارے گرد و پیش میں بھی دین پہنچا، لیکن جس گھر میں جس ذات میں دین آیا نا، یا تو وہ عزت کا سہارا بنے گا، عزت کا سبب بنے گا، یا پھر ذلت کا سبب بنے گا۔ بعز عزیز یعز اللہ بالاسلام، اگر اسلام کو اپنایا جائے گا، اللہ کے دین کو عملی جامہ پہنایا جائے گا، گھر میں ہو تو گھر میں دین نافذ کیا جائے، ذات میں ہو ذات میں دین نافذ کیا جائے، سماج معاشرے میں دین نافذ کیا جائے۔ اگر ایک انسان اللہ کے دین کی ترجمانی کرتا رہے گا، دین کی مدد کرتا رہے گا، دین پھیلاتا رہے گا، سیکھتا اور سکھاتا رہے گا، تو پھر وہ عزت دیا جائے گا۔ اگر دین سے پہلو تہی اختیار کرے گا تو ذلیل اور رسوا کیا جائے گا۔ تمیم الداری کہتے ہیں، میں میرے خاندان کی بات کرتا ہوں، یہ فرمان رسول من وعن میرے خاندان کے افراد پر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔
ہم میں سے جو لوگ ایمان لائے اللہ نے ان کو شرافت بزرگی بھی دی، عزت بھی دی، بلندی بھی دی، اور ایسے ہی جو ہمارے خاندان میں سے اسلام نہ لایا پھر وہ ذلیل بھی ہوا، رسوا بھی ہوا، ایسے ہی دنیا کے اندر سب سے زیادہ بے بس بھی ہوا۔ تو جو لوگ اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں اللہ ہمیشہ ان کی اعانت اور ان کی مدد کرتا ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ ایمان اگر ہمارا مضبوط ہے تو رب العالمین ہماری اعانت ہماری مدد کرے گا۔ ایسے ہی جو ذریعہ معاش ہے اس کے اندر اگر ہم حلال اختیار کریں گے، حرام سے اپنا دامن بچائیں گے تو بھی اللہ کی اعانت اللہ کی مدد ہمیں ملے گی۔ اور جس مقصد کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں اسے جب تک یاد رکھیں گے، دین سیکھیں گے، دین سکھائیں گے، اللہ کے دین کی اعانت مدد کریں گے، ہم اللہ کی طرف سے مدد کیے جائیں گے۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔